أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. 17 پارے کے ابتدائی آیتیں اور سورہ انبیاء کے ابتدائی رکوع ہے. سورہ انبیاء ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک ہیں. اس سورہ مبارکہ میں 7 رکوع اور 112 آیتیں، 1186 کلمات اور 4890 حروف ہے. نزول کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ ابتدائی سورتوں میں سے ہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء، یہ چاروں سورتیں نزول کے اعتبار سے ابتدائی سورتیں ہیں، اور یہ میرے قدیم دولت اور کمائی ہے جن کے ہمیشہ حفاظت کرتا رہتا ہوں. اس سورہ مبارکہ کا جو ابتدائی رکوع ہے، جو کہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 11 تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے، یہ رکوع، اس ابتدائی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکرین قیامت کے ان شکوک اور شبہات کا جواب دیا ہے جو ان کے ذہنوں میں تھا آخرت کے متعلق اور آخرت میں رونما ہونے والے حالات اور واقعات کے متعلق. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اقترب للناس حسابهم، نزدیک آ گیا لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت. وهم فی غفلۃ معرضون، اور وہ بے خبری میں اعراض کیے ہوئے ہیں. یعنی قرآن جیسے بیش قیمت نصیحتوں کو محض ایک کھیل اور تماشے کی طرح ان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، اور وہ اس کے طرف توجہ نہیں دے رہے بلکہ غفلت کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات میں جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لوگوں کے حساب اور کتاب کا وقت قریب آ گیا، جبکہ لوگوں سے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، مراد اس سے قیامت ہے. اور اس کا قریب آ جانا دنیا کی پچھلی عمر کے لحاظ سے ہے، کیونکہ یہ امت آخری امت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے. اور اگر حساب عام مراد دیا جائے تو حساب قبر بھی اس میں شامل ہے، جو ہر انسان کو مرنے کے بعد فوراً دینا ہوتا ہے. اور اسی لیے ہر انسان کی موت کو اس کے شخصی قیامت کہا گیا ہے کہ من ماتا فقد قامت قیامتہ، یعنی جو شخص مر گیا اس کی قیامت تو ابھی سے قائم ہو گئی. سارے رشتہ دار ہمیشہ کے لیے علیحدہ ہو گئے، اور ہمیشہ کے لیے بندہ تنہائیوں میں، اندھیروں میں، ویرانیوں میں چلا گیا، جہاں نہ روشنی ہے، نہ پانی ہے، نہ کانا ہے، نہ ہوا ہے. تو کیا یہ قیامت نہیں ہے؟ اس پہ تو آ گئی قیامت، اور اس کے ساری زندگی کے محنت کے دولت کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، سارے رشتے اس سے ٹوٹ کر کے بکھر جاتے ہیں. تو یہ تو اس کی قیامت آ گئی. تو اللہ فرماتا ہے کہ ان انسانوں کے اوپر قیامت قریب آ گئی. تو اس قیامت سے مراد وہ اصل قیامت کہ جس نے ہر انسان پہ آنا ہے وہ مراد لیا جائے. تو دنیاوی زندگی کے لحاظ سے جتنا زمانہ گزر گیا ہے دنیا کا عمر کے لحاظ سے اس کے مقابلے میں بہت کم رہ گیا ہے. اور اگر اس سے مراد ہر شخص کی شخصی قیامت لی جائے جسے موت کہا گیا ہے، جس طرح کہ ابھی میں نے عرض کی، اس معنی کے اعتبار سے حساب کا وقت قریب ہونا تو بالکل ہی واضح ہے کہ ہر شخص کی موت خواہ کتنی ہی عمر ہو کچھ دور نہیں، خصوصاً جب کہ عمر کے انتہا نامعلوم ہے. تو ہر دن ہر گھنٹہ موت کا خطرہ سامنے ہے. مقصد اس آیات سے غافل لوگوں کو متنبہ کرنا ہے، جس میں سب مومن اور کافر داخل ہے، کہ دنیا کی خواہشات میں مشغول ہو کر اس حساب کے دن کو نہ بلا دینا، کیونکہ اس کو بلا دینا ہی سارے خرابیوں اور گناہوں کی بنیاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ما یأتیہم من ذکر، نہیں آتی ان لوگوں کے پاس خانہ نصیحت، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، محدث نیا، الا استمعوہ، مگر یہ اس کو سن لیتے ہیں، وہم یلعبون، اس حال میں کہ یہ لوگ کھیل میں لگے ہوئے ہیں.
یعنی جو لوگ آخرت اور قبر کے عذاب سے غفلت اور اس کے لیے تیاری سے اعراض کرنے والے ہیں، یہ ان کے حال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مزید بیان فرمایا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی کوئی نئی آیت آتی ہے اور پڑھی جاتی ہے تو وہ اس کو اس حالت میں سنتے ہیں کہ کھیل اور ہنسی مذاق کرتے ہیں اور ان کے دل اللہ سے اور آخرت سے بالکل غافل ہوتے ہیں۔ اس کی یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ قرآن کی آیت سننے کے وقت یہ اپنے کھیل اور شغل میں اس طرح لگ رہتے ہیں، قرآن کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ خود آیات قرآن ہی سے کھیل اور ہنسی کا مذاق کا معاملہ کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں، وَأَصَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور چھپا کر سرگوشیاں کہ ان لوگوں نے جو بے انصاف تھے، هل هذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ شخص مگر تمہارے طرح کا آدمی، افتأتون السحر وانتم تبصرون، پھر کیوں پستے ہو اس کے جادو میں اور جبکہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ یعنی جب نصیحت سنتے ہیں اور سنتے پھر آپس میں یہ لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں، خفیہ میٹنگ کرتے ہیں، اور اس میٹنگ میں قرآن اور پیغمبر کے متعلق یہ آپس میں کہتے ہیں کہ پیغمبر تو ہمارے جیسے آدمی ہیں، نہ فرشتہ ہے نہ ہم سے زیادہ کوئی ظاہری امتیاز رکھتے ہیں، البتہ ان کو جادو آتا ہے، جو کلام پڑھ کر سناتے ہیں وہ جادو کا کلام ہے، پھر تم کیوں اس مصیبت میں جا کر کے اپنے آنکھ کو دیکھے حال کو اور پھر بھی جا کر کے ان کی باتوں میں آ جاتے ہو۔ یعنی یہ قرآن کو جادو کہا کرتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا کرتے تھے، ساحر کہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قال، اس نے کہا ربی یعلم القول، میرے رب کو خبر ہے ہر بات کی، فی السماء والارض، خواہ وہ آسمان میں ہو یا زمین میں، وہو السمیع العلیم، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی پیغمبر نے فرمایا کہ تم کتنے ہی چھپا کر مشورے کرو، اللہ کو سب کی خبر ہے، وہ تو آسمان اور زمین کی ہر بات کو جانتا ہے، پھر تمہارے راز اور سازشیں اس سے کہاں پوشیدہ رہ سکتی ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بے مقصد قسم کی باتیں ہیں، یعنی ایسے باتیں کہ جن کا کوئی مقصد نہیں اور نہ اس کا کوئی تعبیر ہے۔ اضغاث و احلام اس خواب کو کہا جاتا ہے کہ جس میں انسان کے خواہشات اور خیالات اور کچھ انسان کے توہمات شامل ہوں، اس کو اضغاث و احلام کہا جاتا ہے، جیسے کہ سورہ یوسف میں ہو گزرا ہے۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں قرآن کے متعلق، اور بعض کہتے ہیں بل افتراہ، کہ یہ انہوں نے اپنے طرف سے بنایا۔ دوسری طرف یہ بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہے کہ بل ہوا شاعر، کہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شاعر ہے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، سو اس کو چاہیے کہ وہ لے کے آئے ہمارے پاس کوئی نشانیاں جیسے لے کے آئے تھے پہلے پیغمبر۔ اللہ کا ارشاد ہے ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، ایمان نہیں لائے ان سے پہلے بستیوں والوں نے جن کو ہم نے ہلاک کیا، پس یہ کہاں ایمان لائیں گے۔ یعنی یہ جو آپ سے گزشتہ پیغمبروں کے معجزات کی طرح معجزوں کے طالب ہیں، کیا گزشتہ زمانوں کے پیغمبروں کے امتیں ان سے معجزے مانگ کر اور معجزے ان کے سامنے واضح ہونے کے بعد کیا وہ ایمان لے کے آئے تھے کہ جو یہ ایمان لائیں گے؟ اس لیے کہ ان کا معجزات طلب کرنا ایمان لانے کی غرض سے نہیں بلکہ پیغمبروں کو تنگ کرنے کی غرض سے ہیں، اور یہ ان کا پرانا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں کو جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آپ پوچھ لیجئے جاننے والوں سے اگر آپ خود نہیں جانتے۔ یعنی اس سے پہلے جتنے بھی ہم نے انبیاء کرام مبعوث فرمائے ہیں، جن میں سے بعض بر یہ ایمان بھی رکھتے ہیں اور بعضوں کو نبی تسلیم کرتے بھی ہیں، جیسے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اور یہودی حضرت عزیر کو، اور یہ دونوں حضرت ابراہیم کو، تو ان سے پوچھ لیجئے کہ کیا وہ انسان اور مرد نہیں گزرے کہ یہ آپ کی نبوت سے محض اس وجہ سے انکار کرتے ہیں کہ بھئی آپ انسان ہیں؟ انسان تو وہ بھی تھے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا، اور ہم نے نہیں بنایا تھا ان کو مگر جسم والے، لا یأکلون الطعام، کہ جو نہ کھاتے ہو کھانے، وما کانوا خالدین، اور نہ تھے وہ ہمیشہ رہنے والے۔ یعنی ہم نے تو ان کا وجود بنایا تھا، وہ کھانا کھایا کرتے تھے، اور پھر وہ دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ عارضی وقت کے لیے آئے تھے جب تک اللہ نے چاہا۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر سچا کر دیا ہم نے ان سے وعدہ، فانجیناہم، سو ہم نے ان کو نجات دی، ومن نشاء، اور وہ جن کو ہم نے چاہا، واہلکنا المسرفین، اور ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یقیناً ہم نے تمہارے طرف
کتاب نازل کیا جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے ہو؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کر کے عربوں کو ایک طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی سارے قوموں کے مقابلے میں، کہ اللہ نے اپنے آخری کلام کو عربی زبان میں نازل کیا، جس کو یہ لوگ آسانی سے سمجھتے تھے، سو انہیں فوری طور پر بغیر کسی حجت بازی کے قرآن کی تعلیمات پر ایمان لانا چاہیے تھا۔ لیکن یہ لوگ ہیں کہ اپنے خواہشات کے ہاتھوں اتنے مجبور ہے کہ اپنے زبان میں نازل ہونے والے کلام کو سمجھتے ہوئے بھی یہ اس سے انکاری ہے، سو اس سے بڑے بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ 17 پارے سورہ انبیاء کے یہ دوسرا رکوع ہے، اور یہ رکوع آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 29-30 تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ گزشتہ قوموں کا تذکرہ فرمایا ہے جنہوں نے وقت کے پیغمبروں کے تعلیمات سے روگردانی کی، منہ موڑا، انکار کیا، اور پیغمبروں کے رسالت سے انہوں نے انکار کی اور ان کی تکذیب کی، تو ان کے ان نافرمانیوں کا جو ان پر وبال دنیا میں پڑا اللہ کے عذاب کی صورت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں کے نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر دنیا میں عذاب آیا، جب انہوں نے عذاب دیکھا تو پھر وہاں سے ایڑ لگا کر دوڑنے لگے، بھاگنے لگے۔ اللہ نے فرمایا کہ اب کہاں بھاگ رہے ہو؟ جس دنیا کے خاطر تم نے پیغمبروں اور اللہ کے حکموں کو جھٹلایا، جن رہائش گاہوں کے خاطر تم لوگوں نے اپنے رب کے حکموں کو توڑا اور رب کے مرضی کو چھوڑا، اب جاؤ رہو ان رہائش گاہوں میں اور ان محلوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی پیس ڈالی ہم نے بستیاں، کانت ظالمتاً، کہ تھے ان کے رہنے والے ظالم، وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا، اور ہم نے پیدا کیا ان کے بعد قوماً آخرین، اور قوموں کو۔ یعنی یہ نہیں کہ ان کے نیست اور نابود کر دینے سے اللہ کی زمین اجڑ گئی، وہ گئے، دوسروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جگہ پر بسایا۔ فلما احسوا، پس جب انہوں نے پائی، بأسنا، ہمارے عذاب کے آہٹ کو، اذا هم منها يركضون، تب لگے وہاں سے ایڑ کرنے، یعنی وہاں سے پھر بھاگنا انہوں نے شروع کیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو سامنے دے کر وہاں سے نکلنے اور بھاگنے اور جان بچانے کی فکر میں لگ گئے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا، لا ترکضوا، بھاگو نہیں، ورجعوا الی ما اترفتم فیہ، لوٹ جاؤ جہاں تم نے عیش کیا تھا، ومساکنکم، اور اپنے گھروں میں، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے کچھ پوچھ لیا جائے۔ یعنی جب عذاب الہی سامنے آیا اور اب تم بھاگ رہے ہو، تو جہاں رہ کر تم نے اللہ کے نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کے حکموں کو توڑا، اب اس عذاب اس جگہوں میں جا کر کے رہو تاکہ تمہارا حساب پورا کیا جائے۔ انسان اپنے رہنے اور اپنے لوگوں کے لیے اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، چھوڑتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے انسان پر، تو وہ پھر ان سبوں کو چھوڑ کر اپنے جان بچانے میں عافیت سمجھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قالوا، پھر انہوں نے کہا، یا ویلنا، ہائے خرابی ہماری لیے، انا کنا ظالمین، بے شک ہم تھے گناہگار۔ فما زالت تلک دعواہم، پھر برابر رہی ان کی یہی فریاد، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے کر دیا ان کو کاٹ کر، ڈھیر بنا کر، خامدین، بجے ہوئے۔ یعنی جب عذاب آنکھوں سے دیکھ لیا، تب اپنے جرموں کا اعتراف کر لیا، اور برابر یہی چلاتے رہے کہ بے شک ہم ظالم اور مجرم ہیں، لیکن اب پچھتاوے سے کیا، موت سے ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس پکار اور اپنے اس اقرار کا بار بار ذکر کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کو بجھا کر کے رکھ دیا اور کھاٹ کر کے رکھ دیا گیا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے نہیں بنایا آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے محض کھیل اور تماشے کے طور پہ، یعنی جس میں کوئی معتدبی حکمت اور غرض نہ ہو،
اس لیے عقل مندوں کو چاہیے کہ وہ اس کائنات کی تخلیق پہ غور کریں، اس لیے کہ انسان جو کہ ایک محدود عقل فہم رکھنے والا ہے، ان میں سے جو دانا ہوتے ہیں وہ بھی اپنا قیمتی وقت ایسے کاموں کے کرنے اور چیزوں کے بنانے میں صرف نہیں کرتا کہ جس سے اس کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہو یا جن کے بنانے کا کوئی غرض اور مقصد نہ ہو۔ تو اللہ جو داناؤں کا خالق اور مالک اور احکم الحاکمین ہے، کیا اس نے اس سارے کائنات اور جو کچھ اس کائنات میں ہے ان کو فضول پیدا کیا؟ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم کچھ بنا لینا چاہتے کھلونا تو لاتخذناہ من لدنا، تو بنا لیتے ہم اپنے پاس، ان کننا فاعلین، اگر ہم کو کرنا ہوتا، یعنی اگر ہم نے کھیل اور تماشے کی چیزیں بنانی ہوتی تو ہم عرش کے پاس ایسے کھلونے بنا کر کے رکھ لیتے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم پینک مارتے ہیں سچ کو جھوٹ پر، فیدمغہ، جس سے اس کا سر پھوٹ پڑتا ہے، فاذا هو زاہق، تب وہ وہاں سے چل پڑتا ہے۔ یعنی معاشرے میں اور دنیا میں جب ہر طرف باطل ہی باطل اندھیرے کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے حق لوگوں پر نازل کر لیتا ہے، تاکہ اس حق کو اپنا کر لوگوں کے ذہنوں سے، لوگوں کے عقیدوں سے، لوگوں کے معاملات سے اور لوگوں کے معمولات سے وہ سارے کے سارے باطل مٹ جائے، ختم ہو جائے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے خرابی ہے ان باتوں سے جو تم بتلاتے ہو۔ یعنی اگر ایسے لہو و لعب کے کام بالفرض ہمارے شان کے لائق ہوتے اور ہم ارادہ بھی کرتے کہ یوں ہی کوئی مشغلہ اور کھیل تماشا بنا کر کھڑا کر دیں تو یہ چیزیں ہم بذات خود اپنے قدرت سے کر گزرتے، تمہارے دارگیری اور پکڑ دکڑ سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ دنیا محض کھیل اور تماشا نہیں بلکہ میدان کا راز ہے، جہاں حق اور باطل کی جنگ ہوتی ہے، حق حملہ آور ہو کر باطل کا سر کچل ڈالتا ہے۔ اس سے تم بھی اپنے مشرکانہ اور بیوقوفانہ باتوں سے عبرت حاصل کرو اور اس کے انجام پہ نظر رکھ لو۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں، وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اللہ کے ہاں ہے، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وہ سرکشی نہیں کرتے اس کی بندگی سے، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور نہ وہ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بلکہ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کے دنوں میں اور راتوں میں اور وہ تکتے نہیں ہیں۔ یعنی فرشتے باوجود مقربین بارگاہ ہونے کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں ایک ذرا بھی سستی اور کاہلی کا اظہار اور مظاہرہ نہیں کرتے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا ان لوگوں نے بنائے رکھے ہیں اپنے لیے زمین میں معبود، ہم ینشرون، کہ جو انہیں اٹھائیں گے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو یقیناً فساد برپا ہو جاتا۔ یعنی تعداد الہیہ کے باطل ہونے پر یہ ایک نہایت پختہ اور واضح دلیل ہے جو قرآن کریم نے اپنے مخصوص انداز میں پیش کی ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ عبادت نام ہے کامل تابعداری اور فرمانبرداری کا، جو صرف اسی ذات کے سامنے اختیار کیا جا سکتا ہے جو اپنے ذات اور صفات میں ہر طرح کامل ہو، اسی کو ہم اللہ یا خدا کہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ اللہ اپنے ذات میں ہر قسم کے عیوب اور ناقائص سے پاک ہو، نہ وہ کسی حیثیت سے ناقص ہو، نہ بیکار، نہ عاجز، نہ مغلوب، نہ کسی دوسرے سے دبے، نہ کوئی اس کے کام میں کوئی روک ڈال سکے۔ اب اگر فرض کیجئے کہ آسمان اور زمین میں دو خدا ہوں اور دونوں اسی شان کے ہوں گے، اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ عالم کی تخلیق اور علویات اور سفلیات کی تدبیر دونوں کی کلی اتفاق سے ہوئی ہے یا گاہے گاہے باہم اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ اتفاق کی صورت میں دو احتمال ہیں، یا تو اکیلے ایک سے کام نہیں چل سکتا تھا اس لیے دونوں نے مل کر اس سارے انتظام کو بنایا ہے، تو معلوم ہوا کہ دونوں میں سے ایک بھی کامل قدرت والا نہیں ہے، اور اگر تنہا ایک نے سارے عالم کو کامل طور پر اس کا نظام سر انجام ایک ہی دے سکتا ہے تو دوسرا بیکار ٹھہرا۔ حالانکہ خدا کا وجود اس لیے ماننا پڑتا ہے کہ اس کے معنی بغیر چارہ نہیں ہو سکتا، اور اگر اختلاف کی صورت میں فرض کریں تو لا محالہ مقابلے میں ایک مغلوب ہوگا اور دوسرا غالب ہوگا، تو جو مغلوب ہو جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر زمین اور آسمان میں
کچھ اور خدا ہوتے تو یقیناً کب کا اس روئے زمین میں فساد برپا ہو چکا ہوتا۔ اللہ کا ارشاد ہے فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، سو پاک کہ اللہ عرش کا مالک ان باتوں سے جو یہ لوگ اللہ کے بارے میں بتلاتے ہیں۔ لا يسأل عما يفعل، اس سے پوچھا نہیں جائے گا جو کچھ وہ کر رہا ہے، وہم یسألون، اور ان سے پوچھا جائے گا۔ اللہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے کرنے میں مختار ہے، کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا کہ بھئی آپ نے یہ کچھ کیوں کیا۔ لیکن جو کچھ بندے کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات قیامت کے دن ان سے ان کاموں کے متعلق سوال کرے گا اور ان سے پرستش ہوگی۔ ام اتخذوا من دونه آلہۃ، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو ٹھہرایا ہے معبود؟ قل کہہ دیجیے ہاتھو برہانکم، ان کے معبود ہونے پر دلیل لے آؤ۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہی بات ہے میرے ساتھ والوں کی اور یہی بات ہے مجھ سے پہلوں کی۔ بل اکثرهم لا يعلمون الحق، بلکہ ان میں سے اکثریت وہ ہے جو حق اور سچ بات کو جانتے نہیں ہے۔ فہم معرضون، سو وہ اعراض کیے ہوئے ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے رسول الا نوحی الیہ، مگر ہم نے ان کی طرف وحی کی، انہ لا الہ، یہ کہ کوئی معبود نہیں الا انا، مگر میں ہی، فاعبدونی، سو میری بندگی کرو، یعنی میرے سوا کوئی الہ نہیں، سو بندگی کا لائق بھی میں ہی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی پیغام گزشتہ سارے انبیاء کرام کے ذریعے اس وقت کے لوگوں کو دیا۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنے لیے بیٹا بنایا، سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، لیکن وہ بندے ہیں جن کو عزت دی ہے، یعنی جن کے متعلق ان لوگوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معزز بندے ہیں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام یا فرشتے۔ لا یسبقونہ بالقول، اس سے بڑھ کر وہ بول نہیں سکتے، وہم بامرہ یعملون، اور وہ اسی کے حکم پر کام کرتے ہیں، یعنی جن کو یہ اللہ کہتے ہیں یا اللہ کے اس کائنات میں اللہ کا شراکت دار کہتے ہیں یا اللہ کے بیٹے قرار دیتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو وہ کیسے خدا ہوئے جو معذور ہے اور اپنے کاموں میں اختیار نہیں رکھتے۔ یعلم ما بین ایدیہم، اس کو علم ہے جو کچھ ان کے آگے ہیں، وما خلفہم، اور جو پیچھے ہیں، ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور سفارش نہیں کرتے مگر اس کی جس سے اللہ راضی ہو، یعنی ان لوگوں نے اپنی مرضی سے ان کو اپنے لیے سفارشی سمجھا ہے تو یہ ان کا اپنا خیال ہے، اور کوئی شخص کچھ بھی خیال رکھ سکتا ہے، کسی کے خیال اپنانے اور خیالات پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، لیکن صحیح بات وہی ہے کہ جس کو اللہ نے صحیح کہا۔ تو ان لوگوں نے اپنے خیال میں اپنے لیے آخرت میں جن کو سفارشی بنائے رکھا ہے، یاد رکھیے سفارشی وہ بنے گا جس کے سفارشی بننے سے اللہ راضی ہو جائے۔ وہم من خشیتہ مشفقون، اور جن کو انہوں نے اللہ کا شراکت دار یا اللہ کے اولاد سمجھ رکھا ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیبت سے ڈرتے ہیں۔ ومن یقل منہم، اور جو کہ ان میں سے کہے انی الہ من دونہ، کہ بے شک میں ہوں اللہ اس کے سوا، فذلک نجزیہ جہنم، سو اس کو ہم بدلہ دیں گے دوزخ کا، کذالک نجزی الظالمین، سو یوں ہی ہم بدلہ دیتے ہیں بے انصافوں کو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کائنات میں اپنے بندوں کو جو اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا کیے ہیں، ان سے تو یہ امید ہی نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ یہ کہیں گے کہ بھئی ہم اللہ ہے، اللہ کوئی اور نہیں ہے، بندگی ہمارے کرو، اللہ کی بندگی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے اس کائنات میں اگر کسی عام نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میں ہوں اللہ خدا کے سوا، اللہ فرماتا ہے کہ اس کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔